ریپ ہوا ہے، درخواست یہ ہے کہ اس لڑکی کی ویڈیو پوسٹ نام کو میڈیا پہ نہ لے کر آئیے گا۔ وہ ڈی ایس پی تھا یا ایسا کیوں تھا؟ اس کو شرم نہیں آتی؟ لڑکیاں ہماری یہاں پر کھڑی، آگے سے وہ کہتا ہے میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے، ڈوبیاں نہیں مار کے تم لوگ، شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ آج ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ غرض تجھ کو کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ گر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں یوں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ۔ علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس کی جانب سے آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ تمام احباب تشریف لے کر آئے، تمام مرکزی ذمہ داران، گرلز ونگ اور باقی جو ہمارے کارکنان ہیں اور خصوصی میڈیا ٹیم جو کہ ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لے کر آئے، اللہ پاک آپ کو دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جی، ہمارا آج کا جو یہ پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات، ہمارا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لے کر آنا ہے۔ اس مشن کے لیے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے مرکزی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کوئی راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی سے MBBS، کوئی فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی سے، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے، کوئی ایڈوکیٹ ہے کوئی کیا ہے، تو یہ ساری آپ کے سامنے ایک پڑھی لکھی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ حالیہ پنجاب کالج جو ہمارا ادھر لاہور کیمپس 8، میرا خیال ہے یہاں پر ایک کیمپس 10، ادھر ایک بہت بڑا ایشو ہوا، اور صرف ایشو ہی نہیں ہوا بلکہ پھر اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اس کو بڑے طریقے سے سمجھے گا، چکر کیا ہوا، کہانی کیا ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ پنجاب کالج میں ایک لڑکی کے ساتھ ایک گارڈ جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، اور یہ الفاظ کہتے ہوئے بڑے ہی عجیب و غریب، شاید آپ کو نظر بھی آ رہا ہو، ہماری فی الوقت کی حالت آنکھوں سے محسوس ہو رہا ہو، اتنا دل چھلی چھلی تھا کہ ہم اس وقت موجود میں مردان میں تھا، لیکن پریس کانفرنس کے لیے مردان سے یہاں پہ آنا پڑا، راستے بھی بند تھے، پھر موٹر سائیکل پہ آنا پڑا۔ یہ کیوں آیا یہاں پر؟ پہلے ہی ایک ناموس رسالت کا شہید ہو چکا تھا، اور دوپر یہ دل خراش نیا واقعہ آ گیا۔ اب چکر یہ ہوا، اس لڑکی کے ساتھ ایک تو زیادتی ہوئی، اوپر سے جو مین چیز ہے اس کو سمجھیے گا، کائنڈلی یہ چیز رش وغیرہ چھوڑ، پنجاب کالج کی ریپوٹیشن، اس نے اپنی ریپوٹیشن کی خاطر، اس کو برقرار رکھنے کی خاطر، اس لڑکی کا جو چکر تھا اس کو گول مول کیا۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے، جتنے بھی ٹیچرز تھے، سب کو پریشرائز کیا گیا، ایون کہ ہمارے اپنے جاننے والے ادھر پڑھ رہے تھے، اور ہم نے رات کو ان کو کال کی تو دے سیڈ کہ ہمیں اتنا پریشرائز کیا گیا کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ریپ ہوا ہے، بعد میں کہہ رہے تھے نہیں ہوا۔ آپ سوچیں کس حد تک انہوں نے ہمارے بچوں کو پریشرائز کیا۔ ٹیچرز کو میسج کرو، اب وہ بچی جو ہے، ساری لڑکے لڑکیوں کا دماغ خراب ہے، 200 بچہ کالج کے باہر کھڑا ہے، اور 10 بندوں کی ہم بات مان لیں۔ اب ہوا کیا کہ ہمارے کچھ لڑکوں نے ٹیچرز کو میسج کیے کہ سر یہ کیا ایشو چل رہا ہے۔ آگے سے انہوں نے پتا کیا کہا، انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، وہ بچے چھٹی کے چکروں میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی اب کوئی فلسفہ سمجھ نہیں آ رہا، ہفتہ اتوار کی ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے، بچے ایسی حرکت کیوں کریں گے؟ فرسٹ ٹائم ہسٹری میں سننے آ رہا ہے کہ چھٹی کی خاطر اتنا بڑا جو ہے پروپیگنڈا کیا جائے گا۔ نہیں، یہ بات نہیں تھی، ریپ ہوا ہے۔ درخواست یہ ہے کہ اس لڑکی کی ویڈیو پوسٹ نام کو میڈیا پہ نہ لے کر آئیے گا، کیونکہ ہم اس کو دوبارہ کوئی نیا زینب کیس نہیں بنانا چاہتے۔ اللہ پاک بس یہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب جو پنجاب کالج نے حرکت کی، اس نے کیا کیا کہ ایک لڑکی کا کیس ہو گیا، اس کو چاہیے تھا کہ گارڈ کو ٹنگواتا، خود میڈیا پہ آ کے معذرت کرتا
یہ جو بچوں کے ساتھ حال کیا یہ نہ کرتا، اس نے یہ نہیں کیا. اس نے کیا کیا؟ بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، شہید ہوا ہے کہ نہیں ہوا، لیکن اس کی حالت ایک لڑکے کی شہید ہونے والی ہی تھی. کتنے ہی لڑکوں کو کتنا شدید طریقے سے زخمی کیا گیا. اور آج میں آ رہا تھا پنڈی سے، تو ہر پنجاب کالج آیا، جیلم ہے، سرائے عالمگیر ہے، گکھڑ ہے، ہر ایک کے باہر جو ہے وہ پولیس وغیرہ موجود تھی. یعنی کہ اتنا خوف اسٹوڈنٹ سے، اور وہ بھی حق کی خاطر. تو یہ جو کام کیا نا یہاں پر پنجاب کالج نے اپنی ریپوٹیشن کو برقرار کرنے کی بات. ایک لڑکے نے لکھا سر آپ کیا یہ کر رہے ہیں؟ آگے سے وہ کہتے ہیں بیٹا پنجاب کالج تو پورے ایشیا کا پرائیویٹ کالج ہے، تو اس کی ریپوٹیشن بھی تو برقرار رکھنی ہے نا. کھڈے میں بڑھ گئی تمہاری ریپوٹیشن. ایسی کون سی ریپوٹیشن ہے کہ تمہیں ہمارے ملک میں، پاکستان اسلامک ملک میں ہماری بچوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، وہ بھی تعلیمی اداروں کے اندر؟ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اوپر سے دو باتیں اور، وہ ڈی ایس پی کا یہ SHO تھا، اس کو شرم نہیں آتی. لڑکیاں ہماری یہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ سر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو جائے، پہلے وہ کہتا ہے کہ بچوں اندر چلے جاؤ، کوئی نیا واقعہ نہ ہو جائے. اس کو شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ مجال کس طرح کی یہ بات کرتے ہوئے؟ اوپر سے جب بچی نے اس کو کہا کہ سر اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اس طرح ہو، تو آگے سے وہ کہتا ہے میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے. جو نہیں مار کے تم لوگ، شرم نہیں آئی تم لوگوں کو؟ جو وہاں کی پرنسپل ہے اس کے لیے میں اب کیا لفظ استعمال کروں؟ وہاں پہ ایک لڑکی اس کو کہتی ہے کہ میم ہماری جو بچی ہے وہ گر گئی ہے، وہ بے ہوش ہو گئی ہے. آگے سے وہ کہتی ہے کہاں تو 10-15 سال کی تو نہیں، چھوٹی بچی تو نہیں تھی نا، 18-19 سال کی تو تھی نا، برداشت کر لیتی. یہ الفاظ میں کیا اس کے لیے لفظ استعمال کروں؟ لفظ نہیں ہے جو میں اس کے لیے استعمال کروں. اوپر سے جو ٹیچر ہے، میرے پاس یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ساری میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے، ایک ایک چیز کا ثبوت موجود ہے جو ہمارے ان لڑکوں نے سینڈ کیا ہے جن کو پریشرائز کیا گیا تھا. کیونکہ وہ ہمارے اپنے تھے، نظریاتی بندے تھے، ان کو پتا تھا کہ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، تو حق سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو ان لوگوں نے اندر سے اندرون خانہ سارے مواد نکال کر ہمیں سینڈ کیا. اور دوسری بات جو ٹیچر کی میں بات بتا رہا تھا، ایک لڑکی اسی طرح دوبارہ کہتی ہے کہ میم یہ کیا تھیٹر ہے؟ تو آگے سے وہ کہتی ہے تمہیں ہی شوق چڑھا ہوا ہے نا گاڑوں کے اوپر جا کے چڑھنے کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس حد تک بے غیرتی اور بے شرمی کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے پنجاب کالج کی جانب سے. ایک آپ کو میں نے پرنسپل کا، پھر اس کے بعد یہ SHO جو بھی تھا DSP اس کا، اس کے بعد میں نے آپ کو اوور آل جو اس کا کیا نام ہے اس کا جو پنجاب کالج کا اوور آل میاں عامر. بغیرتی اور بے شرمی کی حد ہو گئی. یار آپ آ جاتے اس طرح پریس کانفرنس کرتے، کہتے جو گارڈ نے جو حرکت یہ کی ہے اس کو ہم ٹانگ کے رکھ دیں گے، معاملہ ہی ختم ہو جاتا. بچے باہر ہی نہ نکلتے. بچے کہتے ہیں ہمارا جو بڑا ہے اس کو ہماری پرواہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو سیاسی مفاد، اپنا پرائیویٹ بزنس چلانا ہے نا پورے ایشیا کے اندر. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں؟ ایک تو یہ پنجاب کالج والا واقعہ، اس کے اوپر میں ساتھ ساتھ حل بھی پیش کرتا جاؤں. سب سے پہلی بات، جس لڑکی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وہ اس وقت ایک ہاسپٹل میں موجود ہے، نام وغیرہ میں نہیں بتاؤں گا. اور ہماری جو گرلس ٹیم ہے انشاءاللہ اس کو وزٹ کے لیے بھی جائے گی بھی، اور ایک وزٹ کر بھی چکی ہے. تو اس کے ساتھ یہ جو دوسرا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے نا کہ ریپ نہیں ہوا، کیا میں یہاں پہ الفاظ استعمال کروں؟ وہ جھوٹا پروپیگنڈا استعمال کرنے والوں کو بھی دیکھیں. سب سے پہلی بات، جس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا ہے، علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس ہر لحاظ سے پریزنٹلی اور انشاءاللہ ان فیوچر ہر لحاظ سے، مالی معاملہ، تعلیمی معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، طبی معاملہ ہے، ہر لحاظ سے اس بچی اور اس کے بچی کے والدین کے ساتھ کھڑی ہے. صرف کھڑی نہیں ہے اور مکمل طور پہ پریکٹیکل کرنے کے لیے کھڑی ہے انشاءاللہ. دوسری بات، آپ سب سے گزارش ہے اس لڑکی کی ویڈیو تصویریں وائرل نہ کریں، اس کا نام وائرل نہ کریں میڈیا کے اوپر. ہم نہیں چاہتے مزید جو ہے یہ معاملہ دل خراش جو ہے وہ پیدا کرے. تیسری بات یہ ہے، پنجاب کالج کو علامہ خادم حسین رضوی ایجوکیشنل ویلفیئر سروس کی جانب سے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے. وہ ڈیڈ لائن کیا ہے کہ چپ کر کے آؤ، میڈیا میں بیٹھو، جس بے غیرت اور بے شرم انسان نے یہ حرکت کی ہے اس کے اوپر FIR کٹواؤ اور اس کو حوالہ پولیس کرو. بچی کے ساتھ پریکٹیکل اظہار ہمدردی کرو، اور تب ہم سمجھیں گے کہ یس. لیکن تب بھی ہم نہیں سمجھیں گے. تم نے بغیرتی تو کاری بھی ہے، لیکن پھر بھی 1 ہفتے کا ٹائم ہے، یہ والا کام کرو. یہ الٹے گنتی چلتی جائے گی. کیا ہم تو وہ لوگ ہیں جو درخت کا پتا توڑنے کی بھی روادار نہیں ہے،
لیکن جب تم حد کراس کر جاؤ گے نا پھر ہم نظام بدلیں گے پورا کا پورا. ایک دو تو کام نہیں کرے, پورا کا پورا نظام بدلنا ہے پھر ہم نے انشاءاللہ. اور وہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم درخت کا پتا توڑنے کی بھی روادار نہیں ہے. اگر ہم چاہیں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اسی دن یا اس سے اگلے دن ہم اگر اعلان کرتے تو ہمارے بندوں نے جا کے آگ لگا دینی تھی. کیوں جی سلمان بھائی, پہنچے تھے نا آپ لوگ وہاں پہ, یہ تو آگ لگا. ہمارا تو دماغ پھر جانا تھا بچی کی عزت کی خاطر. پہلے ہی ہمارا دماغ جو ہے وہ پھرا ہوا تھا جو پیچھے ناموس رسالت کا واقعہ ہوا اور مزید یہ ایڈیشن ہو گئی. لیکن ہم نے ایسی حرکت نہیں کی. اگر ہم چاہتے تو ہم کوئی چھوٹا موٹا 10-15 بندوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کوئی پورامن مارچ نکال کے اپنی فارمیلٹی بھی پوری کر سکتے تھے. لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کیا. ہم نے دے دی ڈیڈ لائن پنجاب کالج کو. یہ کیمپس ایک نہیں, اوور آل بات کر رہا ہوں. کیونکہ آج اگر پنجاب کالج نے یہ حرکت کی ہے نا چھپانے کے لیے, کل کسی کی بھی بچی کے ساتھ ہو سکتی ہے. آپ کی مائیں بہن, میری بہن بیٹیاں سارے کی ساری یہاں پہ پڑھتی ہیں پنجاب کالج میں. ایک تعداد ہے جو پنجاب کالج میں پڑھتی ہے. آپ خود سوچیں کل وہ کسی اور کے ساتھ واقع ہوا تو یہ کیا کریں گے؟ یہ تو پھیلنے ہی نہیں دیں گے, یہ تو اندرون خانہ ہی ڈبا دیں گے. ابھی تو پھر پھیل گیا, بچوں نے غیرت کی وہ تو پھیل گیا, کل کو تو یہ اندرون معاملہ اور معاملات پھیل جائیں گے. تو اس کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے کہ بھائی آؤ میڈیا کے اوپر اور جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ کرو. پہلی بات. دوسری بات, نہیں کرو گے یا کرو بھی, جب تک نہیں کرو گے ہماری آفیشیل ٹویٹر ٹیم کی جانب سے بائیکاٹ پی جی سی کا ٹرینڈ چلایا جائے گا. اور جب تک تم میڈیا پہ نہیں آتے ہماری پوری KHREWS اور ہم دوسری تنظیموں سے بھی رابطہ کریں گے کہ بائیکاٹ پی جی سی کی آن لائن اور پریکٹیکل تشہیر کی جائے. کریں گے جی انشاءاللہ. ہاں, ٹھوک کے رکھنا ہے ان کو مکمل طور پہ. جب تک یہ نہیں کرتے تب تک یہ اعلانیہ جاری رہے گا. جب 1 ہفتہ ختم ہو جائے گا, اس سے پہلے میں ایک بات کی ایڈیشن کر دوں, جن بچوں کو گرفتار کیا گیا, ہمارے ایڈوکیٹ میر قاسم صاحب موجود ہیں جو کہ KHR لیگل پینل, KHREWS کا جو لیگل پینل ہے اس کے بھی پریزیڈنٹ ہے اور سینٹرل پنجاب کی بھی پریزیڈنٹ ہے. ان کا انشاءاللہ نمبر بھی وائرل کر دیا جائے گا. جن لوائقین یعنی کہ جو بھی والدین ان کے بچوں